اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں، کبھی اندر بھی تو جھانکا کرو کہ اندر والا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ معصوم سا ایک بچہ وہ اسی طرح ہے، کبھی اس کی بھی تو سن لیا کرو۔ یہاں دکان بنانی ہے، یہاں مال بھیجنا ہے، یہاں سے پیمنٹ لینی ہے، یہاں پیمنٹ دینی ہے، اب دبئی میں بھی مال بھیجنا ہے، اب لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ لگانا ہے، اب میں نے 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ جانا ہے، 19ویں 20ویں پہ جانا ہے، 21 22 ہے، مختلف کہتا میں نے میجر سے کرنل بننا ہے، وہ کہتا میں نے بریگیڈیئر بننا ہے، میں نے جنرل بننا ہے، میں نے لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے۔ یہ مختلف جذبے ہیں جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے میرے بندو کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکا کر۔ اندر بھی ایک جہان آباد ہے جسے پیسے کی کوئی طلب نہیں، جسے گاڑیوں کی کوئی طلب نہیں، ان چیزوں کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ان چیزوں کے آنے سے اسے خوشی ہوتی، نہ جانے کا اسے غم ہوتا ہے۔ جو ہمارے اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اور ہمارے زبان کی شاعری ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے ڈھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہی، اس کا مطلب بھی وہی ہے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اندر بھی تو جھانک کے دیکھا کرو۔ ایک اس موبائل نے اور تباہی پھیلا ہے، نہ بیوی کا چھوڑا ہے، نہ بچوں کا چھوڑا ہے، نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے، اپنے آپ کا تو پہلے ہی ہم اپنا آپ بھلا چکے ہیں۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، یہ انساهم انفسهم کی آج تعبیر پورے ملک میں نظر آ رہی ہے۔ اپنا آپ ہی بھولے پڑے، اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے، کیا سوچتے ہو؟ جب رات جا رہے ہوتے تو کیا سوچتے ہو؟ اپنا انالیسس خود کر لو۔ پھر اس کے ساتھ اور ظلم ہے یہ ہاتھ کا ٹیلی فون، جس نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، انفرادی زندگی ختم کر دی ہے، اور لوگوں کو بھی سلیقہ نہیں کہ اگلا فون نہیں اٹھا رہا، میسج کر رہے ہیں۔ وہ کیا پتا سو رہا ہو، کیا پتا بیمار ہو، کیا پتا بچوں کے پاس بیٹھا ہو، کیا پتا کھانا کھا رہا ہو، کیا پتا نماز پڑھ رہا ہو، کیا خبر ٹوائلٹ میں ہو۔ لیکن آپ تو ٹوائلٹ میں بھی میں نے ہیلو ہیلو کانوں سے سن، ٹوائلٹ میں اردو میں بات کر رہے ہوتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون کان کو لگایا ہوتا، یعنی اپنے جسم پر ظلم عظیم ہے، جسم پر ظلم ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون سن کہ تمہارا دماغ، جب تم نے روٹی سامنے آئی تو اللہ نے تمہارے دماغ کو اس کے مطابق سیٹ کر دیا، اس نے پورے جسم کو حکم دیا کہ اب کھانا آ رہا ہے، سب چیزیں تیار ہو جائیں۔ تم نے کان سے لگایا فون، دماغ کو زبردستی ادھر کھینچا اور سارا جسم کا نظام درہم برہم ہو۔ اب کھانا جا رہا ہے، جسم قبول نہیں کر رہا کیونکہ دماغ تم نے کہیں اور پھینک دیا ہے، تم نے اپنے سوچوں کو کہیں اور لگا دیا ہے، جدھر اللہ نے لگایا تھا ادھر سے تم نے کھینچ لیا۔ تو یہ کیا کاروبار ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ یہاں ہم کاروبار بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو ہم جاب دے رہے ہیں، لوگوں کو جاب دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی تو جاب دو، کچھ اپنا بھی تو حق ہے تیرا، تیرے اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر، بچوں سے پہلے، بیوی سے پہلے، ماں باپ سے پہلے تیرے اوپر تیری اپنی ذات کا حق ہے۔ جسے جب آدمی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمہ اب واجب نہیں، وہ خود بیمار ہے، وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ بچوں کے روٹی جو نہیں دے رہا تو معذور ہے۔ تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے۔ مال کی دوڑ نے، کاروبار بڑھانے کے شوق نے، بڑا افسر بننے کے ذوق نے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا، یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے کیا تقاضے ہیں۔ اپنے صبح سے شام کیا پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی ہے۔ کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے اس سے لے لو، اس کو دے دو، وہاں سے اٹھا لو، وہاں دے دو۔ یہ زندگی ہے، یہ لائف کوالٹی لعنت ہے اس زندگی کی، زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی۔ کہ کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا خیال ہے ایویں ہی آ گئے ہو، کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھنے والا نہیں،
لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو۔ صرف ظالم نے جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور پتے لے رہے ہیں، ارے ہم سب ظالم ہیں، چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی، سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے۔ بتا دو کیا کر رہا ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہا، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ارے اس دن کو تو سوچو، یہی کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی۔ روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے۔ اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برف، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں مٹی ملتی۔ اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اور چیز ہے، اور یہ اور چیزیں ہیں۔ بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ۔ میرا رب کہتا ہے وَسَارِعُوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں۔ سابقوا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ آؤ میں بتاتا ہوں، اگر تم نے دوڑ ہی لگائی، تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ، آج کیا کریں گے، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مر گئے، کیا کریں گے۔ ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوا بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ یہ آج حدیث تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی ہے۔ اچھا میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ کمپیوٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے۔ پھر یہ کیسے کاک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر، کاک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو، کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ۔ یہ بھی تو ظالم ہیں، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا موت نہیں چھو سکتا، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنی لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے۔ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں
جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا ہے۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا۔ ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے۔ کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب، بے شمار۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے۔ لہذا ففروا الی اللہ، دوڑو دوڑو کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلا کیا؟ ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلا؟ فقہ فقہ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح، یہ وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق بعباد آئے فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے۔ ہوں گے لوگ۔ فرار، دوڑنا، ہر ولد دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے۔ فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے، اس کے فرار، یہ ڈر کے بھاگتا ہے۔ ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے۔ جب آدمی عادی دوڑ دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے، اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ پھر دوڑو، کیا ہوا کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا ہے دوڑو۔ 97 میں آگ لگی، عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔
تو 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا، تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور ہم دیکھ رہے تھے، تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا، اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا فرا دوڑو دوڑو دوڑو، سابقوں نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرا دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففروا، کدھر؟ الاللہ، ڈر کے دوڑو، اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو۔ اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الاللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم میں خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز۔ ففروا الاللہ، پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے، تو تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو، کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الاللہ الاللہ الاللہ، اللہ کی طرف۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، الیس اللہ بکاف عبدا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، افیعجبنی رغیف عیش حسوسہ الیک۔ میرے بندے آؤ دوڑو، کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں۔ اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو۔ تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے۔ اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک، عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المہیمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القہار الوہاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجيب الله، الباعث الله، الواسع الله، الشهيد الله، الوكيل الله، الحميد الله، القوي الله، المتين الله، المحصي الله، المبدي الله، المعيد الله، المحيي الله، المميت الله، الحكيم الله، الودود الله، المحيي المميت الله، الحي القيوم الله، الواجد الماجد الله، الواحد الأحد الله، الصمد القادر الله، المقتدر الله، الأول الآخر الظاهر الباطن الله، الوالي الله، المتعالى الله، البر التواب الله، المنتقم الله، العفو الرؤوف الله، مالك الملك الله، ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الجامع الله، الغني المغني الله، المانع الضار الله، النافع النور الله، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو اللہ، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ، اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اللہ، فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو اللہ، هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم اللہ، هو اللہ الذي لا الہ الا هو اللہ، قل هو الله احد اللہ، اللہ الصمد اللہ، لم یلد اللہ ولم یولد اللہ ولم یکن له کفوا احد اللہ. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے.
یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ ركضا الى الله من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو. نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، لین دین سے. اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خیر لك من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی. فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے. احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے. نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا. نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں. تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید القونین ہیں، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے. نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی. آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بولتے. آپ درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے. بہت پہاڑ کی پوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہے. اس بے جان پتھر کو بھی پتا ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں. پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں. پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں.
پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہے. آپ تبوک سے واپس آ رہے سوئے, ایک سانپ جوتے میں گھس گیا, آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگے, ایک چیل نے چھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا. سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا, ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا. ہنسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی. ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا, اندر آ کے بیٹھ گیا ہو, لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے, اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, محمد ہیں, احمد ہیں, ماہی ہیں, حاشر ہیں, عاقب ہیں, فاتح ہیں, خاتم ہیں, ابو القاسم ہیں, طٰہٰ ہیں, یاسین ہیں, مزمل ہیں, مدثر ہیں, بشیر ہیں, نذیر ہیں, داعی الی اللہ ہیں, سراج منیر ہیں, ہادی ہیں, مہدی ہیں, راشد ہیں, رشید ہیں, ناصر ہیں, منصور ہیں, مجتبیٰ ہیں, مرتضیٰ ہیں, مجتبیٰ ہیں, نبی الاولین والآخرین ہیں, خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. یہ محمد بن عبداللہ ہیں, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لبی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مدر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن عود, بن حمیصہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قنوال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن ادلاف, بن طابق, بن جاہم, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سنبر, بن یثربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوى, بن عید, بن ذیشان, بن عیسر, بن اقناط, بن ایہام, بن مقصر, بن ناحد, بن زارع, بن سمی, بن مزی, بن عوض, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آدر, بن ناحور, بن سروج, بن رعوب, بن فائش, بن عابر, بن ارفشاد, بن سام, بن نوح, بن لامک, بن متوشال, بن ادریس, بن یرد, بن ملہلئیل, بن قینان, بن آنوش, بن شیش, بن آدم علیہ السلام. اللہ کو ڈھونڈو, یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو, یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اللہ کی طلب میں لگو, یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو, یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو, آنسو بہاؤ, یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ, اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو, یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا, اس کے حبیب کو یاد کرنا, کبھی گناہوں پہ رونا, کبھی جہنم سے ڈرنا, کبھی جنت کے شوق, کبھی اس سے لاڈ, کبھی اس سے ناز و انداز, کبھی اس سے گلے, اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے ٹکڑے بھی سناؤ. دیکھتے نہیں ہو, نوح علیہ السلام نے دعا مانگی, دو لفظ, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, بس انک ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. یہ آخری 3-4 سطریں دعا, اور دعا سے پہلے اپنی کہانی, اپنے دکھڑے, اپنے غم, اپنے شکوے اللہ کو سنا, اللہ کے اپنی ساری کہانی سنایا کرو. دعا اسی کا نام ہے. دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھائے تو نے آمین کہنا شروع کر دیا, اس کا نام دعا نہیں ہے. وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے. اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے, لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس کو دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی. جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے کہ 1 لاکھ دے دو, یہ کبھی نہیں کہتے. وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے, نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت ہے. تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا ہے. کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے, یہ آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے, پھر اپنی کہانی سناتا ہے, پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے, اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ ابھی نافرمانوں. یہ بالکل آگا. اس سے پہلے کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اب یہ دعا شروع ہونے لگے, یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ایک نے میری نہ مانی, فإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. میں قربان جاؤں, میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت, عظمت, ہیبت بڑھ جاتی ہے. تم لوگ مجھے میری سننے میں سنا رہا ہوں, صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم.
ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے سبق پڑھتے ہوئے کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے، چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے، ہم ڈائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے، ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھا ٹھیا ہوتا تھا، کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً، اپنے بیٹے کو تو 2-4 ڈنڈے بھی لگا دیتے، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، بڑی خوشی ساتھ کان پکڑاتے ساتھ ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا، آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے، تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا۔ میں قربان جاؤں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں نے بات کی تو انہیں سنی کیسے، یوں جعلوا اصابعهم فی آذانهم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثيابهم، ایسے کوئی بیٹھا اور سنائے، کوئی علامہ صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی خطیب صاحب، کوئی داعی صاحب، کوئی مبلغ صاحب، وہ تو الٹا ان کو پڑ جائے گا ویسے ہی چھتر پھیرے گا۔ یا اللہ جب میں تیری سنا تھا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھے، کانوں میں انگلیاں، چہرے پر کپڑے، کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسے بات کی۔ اور اچھا پھر کہنے لگے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا ثم انی اعلنت لهم، ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولا، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں کے قریب منہ کر کے بولا، اور میں نے کہا کیا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انہارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، ابھی دکھڑا شروع ہے، ابھی اپنے غم سنا رہا ہے۔ اللہ تو ایسی نرم ہے کہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، اور مجھ سے بات کیا کرو، ایسے اپنا قصہ مجھے سنایا کرو، شروع ہاتھ اٹھاتے ہی ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ کو نرمتا کرو، وہ پہلے ہی نرم ہے، پہلے ہی رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے، اور یوں کیا کرو۔ ماں بھی اس وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے، وقال نوح رب انہم عصونی، وقال، یہ قالا میں ہے نا، قالا کیوں آیا مجھے نہیں پتا، میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا، لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں، قالا پیچھے سے آ رہی ہے بات، اس نے قالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نوح علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا، وہ یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا۔ تو یہ نوح مجھ سے کہہ، کراچی والو، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ یہ اب اللہ نوح علیہ السلام کی بات آگے نکال، وہ یوں کہہ رہا تھا، تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہاں کرنی شروع کر دی، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 20 لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ کے دعا مانگتا ہے، دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا، 29 کی رات کو آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے، اور 20 لاکھ آدمی، مرد عورت، عرب عجم، کالے گورے، سب پکار رہے ہیں۔ صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کہتا ہے ادعونی استجب، پکارو میں لبیک کہوں گا، کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں۔ حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں، تابعین میں صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر بالاتفاق، کوئی اختلاف نہیں، سب سے عظیم ہستی ابو بکر۔ تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں 3 قول ہیں، 3 اتفاق نہیں ہے، 3 ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہے، کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہے، کچھ فرماتے ہیں اویس قرنی سب سے افضل ہے۔ بہرحال 3 میں ایک حسن ہے۔ تقریر فرما رہے ہیں، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں؟
تو حسن کہنے گے یا بھائی حسن، ارے حسن تیرا ناس ہو، ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی ہے۔ کہاں بی بی تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ سیکھو، وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے، 20 لاکھ فریاد کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریک بھی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے، درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے، لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہے جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں۔ وہ میرے نبی کا در ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ کی دوڑ لگاؤ، کدھر سے، کہاں سے؟ میرے نبی کے راستے سے، میرے نبی کے واسطے سے، میرے نبی کے وسیلے سے محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ، ترتیب میں لاؤ، اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے۔ تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے، جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے، جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی، جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا، جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آب کی طرح تڑپو گے، تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے، اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے، اور راہیں بھی گم کر دی ہیں، کدھر جانا تھا، کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ سے تنگی مت مانگو، نہ مانگنی ہے، ہمیشہ کشادگی مانگو، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالُ، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ بنے گا، پیسہ۔ اس لیے اپنی ہمیں ہمارے لیے کشادگیاں مانگی، خوشخبریاں بھی دیں، اپنی اولاد کا وقت آیا، ہر کوئی اولاد کے لیے کھلے دروازے، میں بھی مانگتا ہوں، تم بھی مانگو، مانگو مانگو، یہی مانگنا۔ لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، ان کا رزق تھوڑا کر دے، کہ میری اولاد روٹی کے پیچھے تجھے نہ بھلا دے، یا میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکتے رہے اور آروں سے چرتے رہے اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے۔ نہیں، ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔ جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے۔ فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر، جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ تو ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکاتے تھے۔ اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا، یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن اور رات لگے ہوئے کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد۔ حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح، وہ ذبح، وہ ذبح، وہ نیزے پہ، وہ نیزے پہ، خود بھی ذبح، وہ نیزے پہ۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ آگے کی خوشخبریاں سنا دی، فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا کون علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ آئیو آؤ اللہ کو پائیں، اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ نے جنہیں زندگی نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے۔
اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا، جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے، ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ، اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی، جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی، ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں جنت کی، اور جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں۔ یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیق مرنے سے پہلے کر جاؤ جنت۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بچو رہتے ہیں، بچو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، گول زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو آگے دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھود دیں، قبر کھودی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کے لیے، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأْ، جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی، لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت، اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے، پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو، تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے کہ میری پہلی جنگ ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا خالد دو، خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ میں سناٹا تھا اور یہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہے۔ ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا، اور جب وہ کسی کو تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، میرے بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی، وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گیا، 10 آدمی کھڑے۔ تو خالد نے کہا کم بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دے، پانسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص،
یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ، نہ کفر میں نہ اسلام۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا تھا 60 سال کی عمر میں نہیں، 56 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے۔